السلام علیکم، میرے چینل اسٹوری اینڈ ٹیز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی اور ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، برابر میں دیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ خالد اور سبین نے شادی کے شروع ہی دنوں میں یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا، مگر اب جب کہ خالد کا ٹرانسفر مستقل پنڈی ہو گیا تو ان کو یہ اپارٹمنٹ بیچنا پڑا۔ خالد نے پہلے ایک ہفتے دوست کے گھر رہائش اختیار کی، مگر چونکہ اسے اپنی فیملی کو بھی مستقل بلانا تھا، اس لیے فوری رہائش کا بندوبست اشد ضروری ہو گیا تھا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد پنڈی کے مضافاتی علاقے میں ایک گھر ملا۔ قیمت بھی کم تھی، حالانکہ آس پاس رہائش کم تھی، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر خالد نے سوچا کہ اتنا اچھا بنا بنایا گھر مل رہا ہے، قیمت بھی کافی کم ہے اور آبادی تو وقت کے ساتھ ساتھ ہو ہی جائے گی۔ آج کل تو مکانوں کی قیمتیں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لوگ اس طرح کی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ذرا کم قیمت پہ اچھے بنے ہوئے مکان مل جائے۔ خیر مکان خرید لیا گیا، اب سبین اور بچے بھی آ گئے۔ سبین تھوڑا پریشان تھی کہ علاقہ ذرا سنسان تھا، خالی پلاٹس کافی تھے، ذرا ہٹ کر بنگلوز بنے ہوئے تھے، مگر خالد نے تسلی دی کہ اتنا نہ سوچو، ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، اتنا اچھا گھر ملا ہے، اب اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، کس طرح صفائی کرنا ہے، یہ سوچو۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ سبین اور خالد کی دو بیٹیاں سارہ اور حوریہ تھیں، اور چھوٹا بیٹا حسن تھا۔ حسن بہت ہی پیارا تھا، ذرا ساز بھی زیادہ تھا، لاڈلا ہونے کی وجہ سے ایک حد تک ڈرپوک بھی ہو گیا تھا۔ سارہ اور حوریہ جن کی عمر 8 اور 10 سال تھی، اور حسن 6 سال کا تھا، بہنوں کا بے حد لاڈلا تھا۔ سبین اور خالد بھی حسن کو بہت زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اور ابھی ناسمجھ بھی تھا۔ سارہ اور حوریہ ذرا سمجھدار تھیں۔ خالد اور سبین نے مل کے گھر کی تمام صفائی کر لی تھی۔ سارہ، حوریہ اور حسن نے بھی چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کر دی تھی۔ اس طرح کا گھر کافی حد تک سیٹ ہو گیا۔ فرنیچر سب ان لوگوں نے بھی نیا ہی لیا تھا۔ سب خوش تھے کہ اب تمام کام ہو گیا ہے، بس سکون سے بچے چھٹیاں بھی انجوائے کریں گے۔ ابھی بچوں کے یہاں اسکولس میں ایڈمیشن بھی کروانے تھے۔ خالد اور سبین نے اپنا بیڈ روم ذرا ہٹ کر لیا، اور تینوں بچوں کے کمرے ایک ساتھ تھے۔ سارہ اور حوریہ ایک ساتھ تھیں، اور حسن کو الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ اس کے تمام ٹوائز، مثلاً اسپائڈر مین، گیمز وغیرہ، سب الگ سے اس کے کمرے میں رکھ دیے گئے تھے۔ حسن بہت خوش تھا کہ اب اس کو اپنی بہنوں کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا تھا۔ اس طرح تمام سیٹنگ ہو گئی۔ صبح جب خالد آفس چلے گئے تو سبین نے سوچا کہ تھوڑی دیر گیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہوں، آتے جاتے کوئی ماسی نظر آ جائے تو اس سے کسی کام والی کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب گھر کے تمام کام وہ اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ 20 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اس کو ایک ماسی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ سبین نے آواز دے کر اس کو بلایا اور پھر کچھ دیر اس سے بات چیت کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ تم کہاں کام کرتی ہو اور کیا پیسے لوگی وغیرہ؟ ماسی نے سبین کو غور سے دیکھا اور بولی کہ آپ اس گھر میں رہنے آئی ہیں؟ سبین بولی ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ ماسی بولی نہیں، بس میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ کچھ عجیب طرح سے بات کر رہی تھی، پھر بولی میں تو باجی بہت مصروف ہوں، کل تک ایک عورت کام کرنے والی لا دوں گی، آپ کو اس کو کام کی ضرورت بہت زیادہ ہے، غریب ہے بیچاری۔ اچھا ٹھیک ہے، کل صبح 9 بجے تک اس عورت کو لے آنا، میں رکھ لوں گی، مجھے بہت ضرورت ہے اس وقت کام والی کی۔ یوں عورت وہ چلی گئی، مگر سبین کو لگا کہ وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی اس کے گھر کام کرنے سے۔ خالد نے شام کو آ کے تمام دن کی روا پوچھی اور بچوں کا دن کیسا گزرا۔ بچوں نے خوشی خوشی جواب دیا کہ ابو ہم نے بہت انجوائے کیا، یہاں تو ٹریفک کا شور بھی نہیں آتا، سکون ہے، ہم نے ٹی وی بھی دیکھا، گیمز بھی کھیلے، باہر لان میں پودوں کو اور گھاس کو پانی بھی دیا اور بہت انجوائے کیا۔ سبین نے کچن میں کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگایا، اور کھانے کے دوران اس نے خالد کو بتایا کہ ایک کام کرنے والی عورت سے آج اس نے بات کی ہے، کل وہ کسی ماسی کو لے کر یہاں آئے گی۔ ویسے وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، میں نے پوچھا تو اس نے ٹال دیا۔ خالد اور ہنسا، بولا کہ وہ ہو اب تم ماسیوں کے موڈ بھی اچھی طرح سے چیک کرنے لگی ہو، ارے بھائی وہ نہیں تو دوسری تو آ رہی ہے نا۔ اور یوں کھانے کے کچھ دیر بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کوئی 3 بجے ہوں گے، اچانک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے زور سے دروازہ بند کیا ہو۔ آواز اوپر چھت پہ بنے کمرے سے آئی۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو اس کو تالا لگا دیا تھا، اوپر ایک اسٹور تھا جس کو خالد نے مزدوروں سے صاف کرا لیا تھا، اور کچھ ضروری سامان اس میں رکھ دیا تھا، مثلاً خالی کارٹن وغیرہ۔ سبھی نے ڈر کے خالد سے کہا کہ آپ اوپر جا کے دیکھیں کون ہے، مگر خالد نے کہا کہ بھائی ہوا تیز ہے، دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ صبح خالد آفس چلے گئے، بچے ابھی سو رہے تھے، بچے 10 بجے تک اٹھتے تھے، چھٹیاں جو تھیں۔ گیٹ پر کوئی تھا جو مسلسل بیل بج رہی تھی۔ سبھی نے جا کے دیکھا تو ماسی تھی، اس کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت تھی۔ سبین نے کہا ارے بھائی تم کیسے کام کرو گی، ہمارا کام زیادہ ہے، مثلاً جھاڑو، برتن، کپڑے، اور اس کے علاوہ ڈسٹنگ بھی ہے، تم کافی بوڑھی اور کمزور ہو۔ عورت نے غور سے دیکھا اور بولی آپ کو کام چاہیے نا، میرے بوڑھے ہونے سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سبین کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، مگر پھر بھی اس نے برداشت کیا اور بولی ارے نہیں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ تھک جائیں گی۔ وہ عورت بولی کہ میں سب کام کر لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور یوں وہ بوڑھی عورت اندر آ گئی۔ اس نے اپنا نام شانتی بتایا، وہ ہندو تھی، اور یہ بات سبین کو کھٹکی، مگر اب کوئی چارہ نہ تھا۔
शांति ने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाया, सफाई वगैरह करना शुरू कर दी। सभी ने खालिद को फ़ोन करके हफ्ते भर का सामान मंगवा लिया, जिसमें गोश्त और सब्ज़ी वगैरह शामिल थे। खालिद ने ऑफिस के एक लड़के को जो चाय वगैरह बनाता था सामान ख़रीद के घर पहुंचाने को कह दिया। इस तरह वो सामान लेके घर आया और सभी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम ऑफिस जाओ, अब कोई और काम नहीं। गोश्त इसने टेबल पर रख दिया था और सब्ज़ी बनाने लाउंज में आ गई। कटिंग में काफ़ी टाइम लग गया। मासी काम करके जाने लगी। सभी ने कहा कि जाते हुए गेट बंद कर जाना, वो खुद लॉक हो जाता है, और ख़ुद काम में लग गई। किचन में आई तो गोश्त बहुत थोड़ा सा था और सुखड़ा पड़ा था। इसको फिक्र हुई कि मासी वो गोश्त ले गई, लेकिन मासी के हाथ में तो कुछ ना था। 5 किलो गोश्त में अब सिर्फ चंद हड्डियाँ ही पड़ी थी। सभी ने वो गोश्त भी फेंक दिया। इसको अच्छा नहीं लगा और आज सिर्फ सब्ज़ी की डिशेस बना लेती हूँ। शाम को खालिद जब घर आया तो सभी ने सारा वाक़या सुनाया तो वो हंस दिया। हो चलो मासी, पहले ही दिन तुम्हें चूना लगा दिया, सारा गोश्त घर ले गए और तुमको पता भी ना चला। सभी ने इस बात को ज़्यादा और नहीं बढ़ाया। खाने के बाद सब सो गए और सुबह ही वही रूटीन थी। वो बूढ़ी औरत आई, सीधी किचन में गई। सभी ने बच्चे नाश्ता कर चुके थे। सभी ने सोचा आज ज़रा अलमारी की सफाई कर लूँ, तरतीब वगैरह बदल लेती हूँ चीज़ों की। तो वो हैरान रह गई कि इसका सारा जेवर गायब था। खौफ से वो थर थर काँप रही थी। खाली से डांट भी पड़ेगी कि तुम घर का ख्याल नहीं रखती, कभी गोश्त गायब तो कभी कुछ। अब लाखों का जेवर था, वो भी, इसकी भी हिफाजत नहीं कर सकी, वो भी गायब कर दिया तुमने। इसको यही डर खाए जा रहा था। सभी ने शाम को खालिद के आने के बाद भी इसको कुछ ना बताने का अहद कर लिया। सबने खाना खाने के बाद कुछ देर टीवी देखा, फिर सब अपने अपने कमरों में आराम करने चल दिए। सभी इनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसको अपने जेवर की फिक्र थी। रात का कोई पिछड़ा पहर था कि जोर जोर से ढोलक की आवाज़ आई, जैसे कि किसी की शादी हो रही हो घर में। छत से लोगों के चलने फिरने की बहुत वाज़ेह आवाज़ें आ रही थी। खालिद उठो, जल्दी उठो, ऊपर जाके देखो क्या शोर मचा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। खालिद ने उठकर सबीन की तरफ देखा, फिर अपनी घड़ी देखी। 4 बज रहे थे। वो बोला, अरे यार मुझे सोने दो, कल मेरी मीटिंग है ऑफिस में। तुमको पता नहीं कौन सी आवाज़ें आती रहती हैं, मुझे तो सब पुरसुकून लगा रहा है। बच्चे भी सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ और फालतू बातों में अपने आप को परेशान मत करो। लगता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही एहसास हो गई है। कहकर खालिद फिर सो गया और सबीन भी आयतल कुर्सी का विद करते हुए दोबारा सो गई। सुबह वही घर के काम। सभी ने सोचा कि वो अपनी खाला को उन बातों की बाबत बताए। वो बहुत नमाजी, परहेजगार, वज़ाइफ वगैरह जानती थी। काफ़ी लोगों की मदद भी करती रहती थी। इनको मोहल्ले पड़ोस और रिश्तेदार खाला बेगम के नाम से पुकारते थे। सभी ने इनको फ़ोन किया, सारी सूरत हाल वाज़ेह तौर पर बता दी। खाला बेगम को वज़ाइफ वगैरह पढ़ने को दी और कहा कि इनकी बहू मैके रहने गई है, वो 1-2 दिन में आ जाए तो वो सभी इनके घर आ जाएंगे, तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। मुल्तान से आने में इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी ने ये बात खालिद को नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि मैं अकेली होती हूँ सारा दिन। सोचा खाला बेगम को कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लूँ। खालिद ने कोई एतराज़ ना किया, बोला कि अच्छा, जो जो तुम चाहो करो, तुम्हारा घर है, कोई मसला नहीं। खाला बेगम तीसरे दिन ही पहुँच गई। वो बहुत थक गई थी। लंच के बाद हसन के कमरे में आराम करने लेट गई। सभी ने हसन के कमरे में एक सिंगल बेड लगा के इनके रहने का इंतज़ाम कर दिया था। रात के खाने में सभी ने बहुत एहतमाम किया। खाला बेगम की दावत हो गई। सब बातें करते रहे और फिर अपने कमरों में जाके लेट गए। रात को 1 बजे का वक्त होगा। सभी इनको लगा किसी ताकत ने इसको ऊपर उठाया हुआ है और वो हवा में मौल लेके। अजीब कैफियत थी, वो नींद के गलबे में थी। अचानक किसी ने इसको ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया और उठ के बैठ गई। वो सोचने लगी ख्वाब होगा। वो कुरानी आयत का विद करते हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। इतने में हसन के कमरे से चीखों की आवाज़ आई। सारा घर उठ गया और सब हसन के कमरे के समेत भागे। वहाँ पहुँचे तो देखा खाला बेगम तस्बीह लिए कुछ पढ़ रही थी और ज़ोर से कुछ तेज़ आवाज़ में कोई वज़ाइफ पढ़ रही थी और कमरे में ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा था। इनकी आंखें बंद थीं। हसन ने सबीन और खालिद को देख के बेड से छलांग लगाई और अलमारी की तरफ इशारा किया। वहाँ एक लड़की बाल खोले भयानक शक्ल लिए इन सबको घूर रही थी। जैसे वजीफ़ा तेज़ आवाज़ में पढ़ा जा रहा था, अचानक वो लड़की गायब होना शुरू हो गई और दरवाज़ा ज़ोरदार तरीके से बंद हुआ और तेज़ ठंडक का एहसास भी ख़त्म होना शुरू हो गया, वरना लगता था कि बर्फ़ की सील से हाथ पाँव ठंडे हो गए हैं। खाला बेगम ने तमाम रात जानमाज़ बिछा के पढ़ने में गुजार दी। वो थक गई थी मगर सोने नहीं लेटी। इनकी वजह से आज हसन को इस आफियत से निजात मिल गई थी। अल्लाह ताला के कलाम में वाकई बहुत बड़ी बरकत है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के खाला बेगम सो गई। सभी ने खालिद को कहा कि अब ये फ़ौरन घर भेज दें, हम अब यहाँ नहीं रह सकते। मासूम बच्चों का साथ है, साथ से बता घर में रहना मुहाल है। खालिद ने कहा कि इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह हम ये घर बदल लेंगे। मगर अभी तो हमें आए हुए भी 20 दिन हुए हैं, ये आफत आ गई तो कौन इतनी जल्दी ख़रीदेगा हमसे ये घर। और वो सर पे हाथ रख के बैठ गया। सभी ने सबको नाश्ता करा दिया, मासी का इंतज़ार करने लगी। आज वो देर से आई और आते ही किचन में घुस गई। जब वो काम से फारिग हुई तो वो हसन के कमरे की सफाई
کرنے چلی گئی۔ سبین نے کہا کہ اس کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی تو تم نے؟ وہ بولی وہاں کوئی عورت سو رہی، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سبین نے کہا کہ تم ان کو چھوڑو، تم کام کرو، جاؤ کمرے میں جا کے اچھی طرح صفائی کرو۔ وہ اچھا کہہ کے پھر حسن کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں خالہ بیگم اٹھ گئیں اور اس عورت کو دیکھے خاموشی سے باتھ روم میں گئیں۔ وضو کر کے آئیں تو وہ جا چکی تھی۔ انہوں نے سبین سے کہا کہ پہلی فرصت میں اس عورت کو کام سے ہٹا دو۔ ابھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت خالہ بیگم کو گھورتی ہوئی باہر جانے لگی۔ وہ بولی کہ مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اور سبین کو مڑ کر دیکھے بغیر وہ جلدی سے گیٹ کھول کے باہر نکل گئے جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ خالہ بیگم نے سبین کو ہر وقت باوضو رہنے کو کہا اور دونوں لڑکیوں پر پانی دم کر کے چھڑک دیا اور پلا بھی دیا۔ حسن سو رہا تھا تو اس نے پانی نہیں پیا۔ اب سبین کام کرتے وقت بھی باوضو رہتی، ہر وقت قرآن آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتی۔ بچیاں الگ خوفزدہ تھیں۔ ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ اچانک چھت پر سے پھر زوردار آواز آئی اور دھڑ دھڑ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ خالہ بیگم نے قرآن آیات شروع کر دی تو آواز فوری بند ہو گئی۔ سب نے شام کی چائے لان میں پی اور خالد کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آئے تو بتایا کس طرح سے کام کرنے والی عورت جلدی سے بھاگی اور پھر چھت پر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مگر خالد کو آج دوبارہ آزادہ کام تھا آفس میں۔ وہ تقریباً 8 بجے تک آئے اور اتنے میں حسن کی چیخ دوبارہ سنائی دی۔ سب کمرے میں گئے تو وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا، اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس نے کیا کہا وہ خود ہی بھول گیا۔ خیر خالد نے اسے گود میں اٹھایا اور لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں آ کر اس کو لٹا دیا، شربت پلایا۔ اب وہ کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ سب نے کھانا کھایا، باتیں کرتے ہوئے رات کافی ہو گئی اور ٹی وی تھوڑی دیر دیکھتے ہوئے سارے گھر کے لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت حسن کو اٹھا کے اپنے ساتھ سنسان جگہ پہ لے جا رہی ہے۔ اسے سفید لباس پہن رکھا اور وہ بہت بھیانک شکل کی ہے۔ اب حسن کے رونے کی آواز آئی تو اس عورت نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اچانک خالد نے سوتے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے حواس پہ قابو رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا اور بچوں کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تو سب بچے سو رہے تھے۔ حسن اور خالہ بیگم بھی اور سارا اور حوریہ بھی آرام سے سو رہی تھی۔ خالد نے اپنے کمرے کا رخ کیا تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور دوبارہ سو گیا۔ اچانک سوتے میں اس کو سبین کی چیخوں کی آواز آئی، مگر وہ وہم سمجھا، لیکن بار بار آواز آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک عورت سفید لباس پہنے حسن کو آواز دے کے بلا رہی تھی اور سبین کو دیکھ کے غرا رہی تھی۔ اس کی بھیانک شکل تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو خالد نے خواب میں حسن کو اٹھا کے لے کے جا رہی تھی۔ سبین ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک وہ خوفناک عورت ہوا میں معلق ہو کر چھت پہ چپک گئی۔ اس کے ہاتھوں میں خون لگا تھا۔ خالد نے سبین کو جھنجھوڑا، جلدی کرو سبین، اب ہم کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا، اب ہم یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکیں گے۔ خالد نے حسن کو گود میں اٹھایا اور سبین نے جلدی سے سارا اور حوریہ کو ساتھ لیا اور بھاگتی ہوئی خالہ بیگم کو ساتھ لے کے باہر آنے کو کہا۔ خالہ بیگم مسلسل قرآن آیات کا ورد بلند آواز میں کر رہی تھی۔ حسن ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو خالد نے جلدی سے اٹھا کے گاڑی میں لا کے لٹا دیا۔ سبین، سارا اور حوریہ کو پیچھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کے دروازہ بند کیا اور گھر سے نکلنے کو کہا۔ قرآن پاک بھی وہ ساتھ لائی اور اسے گاڑی میں رکھ دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اب خالہ بیگم کی آواز مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ تھک گئی تھی، شاید ضعیف عمری کا بھی تقاضا تھا۔ سبین نے ان کو باہر آنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو کسی نے ان کو پیچھے سے زوردار دھکا دیا۔ وہ بیچاری زمین پہ گر گئی۔ تکلیف شدت سے وہ تڑپ کے رہ گئی۔ سبین اور خالد نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی اور وہ اٹھ گئیں، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھیں تو ان کے اوپر ایک زوردار چیز آ کے گری۔ وہ اپنا گلا چھڑانے لگیں مگر اپنا وظیفہ بھی شروع کیا۔ اس چیز نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے سبین سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ بلا مجھے جانے دے گی۔ خالد بولا نہیں، ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور آندھی کے ساتھ ہی گیٹ اتنی زور سے بج رہا تھا، لگتا تھا کوئی بے چین روح اس کو بجا رہی ہے۔ خالد نے خالہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنے کو کہا۔ اتنے میں چھت پہ سے کوئی چیز آ کے پھر سے خالہ بیگم کے سر پر لگی تو وہ تڑپ کر گر گئی۔ ان کے سر سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ خالد اور سبین ڈر گئے اور یہ کیا ہو گیا، وہ چلانے لگے۔ خالہ بیگم بارش میں زوردار آواز میں کہنے لگی کہ تم لوگ بیٹا چلے جاؤ، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ نکلو یہاں سے، تم لوگ فوراً جاؤ یہاں سے، میرا وقت آ گیا ہے، میں نہیں بچوں گی، یہ بلا مجھے نہیں چھوڑے گی، میں نے ان کو تنگ کیا، قرآن آیت پڑھی، تم سب کو بچایا، اب یہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر خالہ بیگم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ انہوں نے خالد اور سبین کی فیملی کو بچا کے اطمینان پا لیا تھا، مگر اب وہ خود اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ خالد اور سبین گاڑی میں بیٹھ کے زور زور سے رونے لگے۔ بچیاں بھی رو رہی تھیں شور سے۔ حسن بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ گاڑی آگے بڑھاتے خالد اور سبین سوچ رہے تھے کہ اب خالہ بیگم نے عافیہ زدہ گھر سے بچا لیے، مگر اب ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔
واپس جاتے تو جان کو خطرہ تھا۔ خالد نے گیٹ پہ سے ٹکراتے جیسے ایسے گاڑی سڑک پر نکال لی۔ اس طرح ان سب نے اپنی جان بچائی، مگر خالہ بیگم وہ ان کے لیے اس گھر میں جن کی جان بچانے کے لیے آئی تھی اور اپنی ہی جان سے ہاتھ۔ آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں، اس خوفناک رات کو کرب انگیز ان کو رلا دیتی ہے۔ شاید وہ جب تک زندہ رہیں گے اس خوفناک رات کو کبھی نہ بھولیں گے۔